قرآن مجید اور تحریف کا عقیدہ۔ ایک تحقیقی و تفصیلی آرٹیکل۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ آخری کتاب ہے جو انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی۔ یہ کتاب نہ صرف ایک روحانی رہنمائی ہے بلکہ عقائد، اخلاق، عبادات، معاملات اور انسان کی پوری زندگی کا مکمل دستور ہے۔ قرآن ایسی واحد کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی، اور یہی بات اسے پچھلی تمام الہامی کتابوں سے ممتاز کرتی ہے۔ 1 قرآن مجید لا ریب کتاب۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک نہیں۔ یہ اعلان قرآن کی اپنی سچائی کا ثبوت ہے۔ دنیا کی کوئی اور مذہبی کتاب اس طرح کا دعویٰ نہیں کرتی کہ وہ شک و شبہ سے پاک ہو۔ 2 قرآن کی حفاظت۔ اللہ کی ذمہ داری۔ انسانی تاریخ میں یہ پہلی کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے ہی قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یہ آیت قرآن کی حفاظت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اسی لیے پچھلی کتابوں میں تحریف ہوئی مگر قرآن محفوظ رہا اور قیامت تک رہے گا۔ الہامی کتابوں پر ایمان۔ ایمان کا رکن ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن کتب سماویہ پر ایمان ہے۔ اللہ نے تورات، زبور، انجیل، قرآن اور اس کے علاوہ تقریباً 100 صحیفے مختلف انبیاء کرام پر نازل فرمائے۔ مسلمان کا فرض ہے کہ وہ ان تمام کتابوں پر ایمان رکھے، مگر اس حقیقت کو بھی تسلیم کرے کہ اصل اور غیر محرف شکل صرف قرآن کی ہے۔ باقی کتابیں انسانی دسترس اور تبدیلیوں سے محفوظ نہ رہ سکیں۔ 4 تحریف کیا ہوتی ہے؟ تحریف کے 2 معنی ہیں۔ 1 لفظی تحریف، الفاظ میں تبدیلی، اضافہ یا کمی۔ معنوی تحریف، الفاظ وہی رکھ کر مفہوم بدل دینا۔ قرآن کے سلسلے میں امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ قرآن میں لفظی تحریف ہوئی ہی نہیں۔ قرآن کے الفاظ وحی کی طرح محفوظ ہے، اس کے معنی و مفاہیم بھی جمہور صحابہ، تابعین اور فقہا کے ذریعے مستند ہیں۔ قرآن میں تحریف کا عقیدہ ہے کہ قرآن مکمل، محفوظ، قطعی اور آخری ہدایت نامہ ہے۔ جو شخص یہ نظریہ رکھے کہ قرآن میں کمی ہوئی ہے، زیادتی ہوئی ہے یا اصل قرآن کچھ اور ہے، تو اس کا عقیدہ قطعی طور پر غلط اور گمراہ کن ہے۔ یہ اس لیے کہ ایسا عقیدہ قرآن کی صریح آیات کے خلاف ہے، حدیث نبوی کے خلاف ہے، امت کے اجماع کے خلاف ہے اور اہل سنت کے تواتر کے خلاف ہے۔ 6 ایسے شخص کے بارے میں کیا رائے ہونی چاہیے؟ یہاں ایک حد بہت ضروری ہے۔ قرآن میں تحریف کا عقیدہ غلط ہے اور اس کی تردید ضروری ہے، لیکن کسی شخص کے ایمان، اسلام یا کفر کا حکم دینا ہمارے اختیار میں نہیں۔ اس کا فیصلہ معتبر علماء، مستند دارالافتاء یا شرعی عدالتیں ہی کر سکتی ہیں۔ ہمیں دین کے اصولوں کے مطابق عقائد کی اصلاح کرنی چاہیے، نہ کہ اپنی طرف سے کسی کے ایمان کا فیصلہ کرنا۔ 7 ہمارا دینی فریضہ کلپ دیکھ کر فوری رد عمل دینے کے بجائے ہمیں چاہیے کہ صحیح علم کے ساتھ غلط عقیدے کی تردید کریں، قرآن کے دلائل لوگوں تک پہنچائیں، مستند علماء سے رجوع کریں، علم کے بغیر جذباتی گفتگو میں نہ پڑیں اور نہ کسی کے ایمان یا کفر کا فیصلہ کریں۔ 8 قرآن کی حفاظت کے عقلی و تاریخی دلائل۔ قرآن کے محفوظ ہونے کے چند بڑے ثبوت۔ لاکھوں حفاظ، ہر زمانے میں دنیا کی واحد کتاب جو کروڑوں انسانوں کے سینوں میں محفوظ ہے۔ ایک جیسے نسخے۔ پوری دنیا میں آج چین، امریکہ، پاکستان، افریقہ اور عرب میں ایک حرف تک فرق نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ضبط تحریر وحی نازل ہوتے ہی لکھی جاتی تھی، صحابہ حفظ کرتے تھے، بعد میں مکمل جمع اور ترتیب دی گئی۔ ائمہ قراءت کا تواتر، قراءت کے اصول پوری امت میں ایک تواتر کے ساتھ محفوظ ہیں۔ یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن کسی تبدیلی کے امکان سے بھی محفوظ ہے۔ نتیجہ، جو شخص قرآن میں تحریف کا نظریہ رکھتا ہے، اس کی سوچ غلط اور باطل ہے۔ قرآن کی حفاظت اللہ کی ضمانت ہے اور اس پر ایمان رکھنا ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ تاہم کسی فرد کے بارے میں کافر یا غیر مسلم کا حکم دینا ہم عام مسلمانوں کا اختیار نہیں بلکہ اہل علم کا کام ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ قرآن کی عظمت بیان کرے، اس کے دلائل پیش کرے، غلط نظریات کی اصلاح کرے اور دین میں اعتدال برقرار رکھے۔